علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے پسچہ باعث کرد. پسچہ باعث کرد میں علامہ نے اس شعر کو لکھا ہے، انہی کا، اور جی چاہتا ہے کہ اس کے دو چار شعر آپ کی سماعت سے بھی گزریں اور آپ کو اندازہ ہو کہ خبر اور نظر میں کیا فرق ہوتا ہے. جس خبر کو سن کے ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اگلے کی نظر ہے وہاں، وہ کہتا ہے یہ ہوگا دیکھنا، پھر کئی سال کے بعد وہ چیزیں جب ظہور پذیر ہوتی ہیں نا، پھر تھوڑی تھوڑی عقل آتی ہے کہ یار جس کو ہم خبر ماننے کو تیار نہیں تھے وہاں تو نظر ہے. علامہ اقبال نے پسچہ باعث کرد اقوام شرق میں یہ لکھا ہے. حضرت کا شعر سنیے رحمہ اللہ. کیا شعر ہے؟ سر دیمارا خبر اورا نظر، او درون خانما بیرون در. مرد حر، ایک آزاد آدمی کون ہوتا ہے؟ یہ سر جب بجتے ہیں نا، یہ ترنگ جب کانوں میں پڑتا ہے نا صبح شام، تو بار بار احساس دلاتا ہے ہمیں. ہم صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں یا نہیں، مگر یہ احساس ضرور آتا ہے کہ تم غلام ہو. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ غلامی کا تانا اور یہ جو اندر کہتا ہے نا کہ تم غلام ہو، حریت اور آزادی کی تڑپ کیسے پیدا ہوتی ہے. کیسے نہ تنقید کریں، کیسے نہ بولیں، کیسے نہ ظالموں کے حق میں بد دعا کریں، کیسے یہ نہ کہیں کہ اے پروردگار عالم ان کو، ان کے ایجنٹوں کو، ان کے خاندان کو، ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو اللہ جوانی کی موت دے. اللہ تباہ و برباد فرما ان ظالموں کو جنہوں نے ہم لوگوں کو غلام بنا کے رکھا. اللہ اس سارے نظام کو برباد فرما. اللہ لعنت بھیج ان پہ، اور اے پروردگار جہنم کے شدید عذاب، ان کی قبریں آگ سے بھر جائیں جنہوں نے ہمیں غلام بنایا. یہ مرد حر علامہ اقبال کو پڑھو، یا تو یہ پڑھو ہی نہ، پھر سنو بھی نہ. مرد حر محکم ز ورد لا تخف. مومن آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جو آزادی کو حاصل کیے وہ ہوتا ہے، وہ لا تخف. اللہ جو کہتا ہے نا مت ڈر کسی سے، وہ اسی کا ورد دن رات کرتا رہتا ہے. دن رات اپنے خدا سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، صاف بات کرتا ہے. ماں بے میدان سر بجیب و سر بکف. ہم جیسے لوگ علامہ کہتے ہیں میدان میں آتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں ظالموں کے سامنے، اور وہ اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے ظالموں کی مخالفت کرتا ہے. مرد حر از لا الہ روشن ضمیر. جو آزاد مرد ہوتا ہے نا، وہ اپنے ضمیر کو لا الہ الا اللہ سے روشن رکھتا ہے. مینہ گردد بندہ سلطان امیر. دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی اس کا امیر نہیں جس کے لیے وہ غلامی کی زندگی بسر کرے. مرد حر چوں اشتراں بارے برد. آزاد آدمی، وہ مرد حر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اونٹوں کی طرح اس کی مثال سمجھو کہ کیا کرتا ہے؟ بوجھ اٹھاتا ہے زندگی کا. مرد حر بارے برد خارے خورد. مرد حر چوں طرح بارے برد. مرد حر بارے برد خارے خورد. یہ آزاد آدمی جو اونٹ ہوتا ہے نا، اس کی طرح بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور آزادی سے کانٹے کھا کر کے گزارے کرتا ہے. فاقے ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں، ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی. کفن دفن میں بھی کبھی کبھی محتاج ہو جاتا ہے، لیکن اپنی آزادی کا سودا نہیں کرتا. پائے خود را آنچنا محکم نہد، نبض راہ از سوز او بزم جہد. زندگی میں اتنی مضبوطی سے اپنے نظریات پر چلتا ہے کہ اس کے دل کے جلنے سے راستے کی نبضیں تیز ہو جاتی ہیں، راستہ اس کے پاؤں سے گھبراتا ہے. جانے او پائندتر گردت ز موت. موت سے اس کی روح کو تقویت ملتی ہے. موت
اس کی روح کو تقویت دیتی ہے۔ موت کی باتیں وہ جو سنتا ہے تو دل اس کا روح چاہتی ہے کہ آزادی میں آئے، اس کی تکبیر کے الفاظ اور آواز میں نہیں سماتی۔ آگے چل کے علامہ کہتے ہیں کہ بادشاہ در قباہائے حریر، زرد رو السہم آں اریاں فقیر۔ یہ فقیر اپنے سادہ سے کپڑوں میں جب چل رہا ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے ریشمی لباس والے بادشاہ ان کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں کہ یہ شخص پتہ نہیں کیا۔ سر دی مارا خبر اورا نظر، دین کے اسرار و رموز، حکمت کی باتیں، دین کی گہرائی کو سمجھنا ختم ہے اس آزاد مرد۔ مارا خبر اورا نظر، جس چیز کو ہم خبر کے طور پہ قبول کرتے ہیں اس کی نظر ان حقائق پر ہوتی ہے۔ ادرون خانہ ما بیرون در، اور وہ گھر کے اندر چلا گیا، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے بات کرتا ہے، ہم باہر سے کھڑے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروش، کیا کہنے علامہ کے اس جملے کے رحمہ اللہ۔ ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروش، ہم گرجے کے وارث، ہم گرجوں کو بنانے والے، ہم گرجوں میں جو عیسائی جاتے ہیں ان عیسائیوں سے دوستیاں کرنے والے، ماں مسجد فروش، اور ہم اگر گرجوں میں نہ جائیں تو گھر میں بیٹھ کے اپنی مسجدیں بیچنے والے۔ اوزہ دستے مصطفیٰ پیمانہ، شم غلام انگریزوں کے، ہماری تہذیب اس کا مقابلہ کرتے ہو جو آزاد آدمی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام لے کے توحید کا پیتا، اس آزاد مرد کے مقابلے میں سماعت کرتے کام انگریزوں کی حمایت ان کی تہذیب نہیں چھوڑتی، اور کہاں وہ بندہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ متاثر ہوتا ہے اور ہر چیز کو جو کچھ اس کے سامنے آتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے فیوزات و برکات سے مستفید ہوتا ہے۔